الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کے لیے ہم ایک ایسی دلچسپ اور حقیقت بیان کرنے چاہ رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ جو بظاہر تو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اور حقیقت میں باطل میں وہ گنہگار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے، اور رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والا پرندہ بعض اوقات مجھے بلا شرط حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس میں اللہ کی مصیبت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سوچ کر اس خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے بھرپور بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا، اور اس کی اس درجہ اور پاک دامنی اور پاکیزگی اور جذبۃ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم خود میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑا لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہی ہفتے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسل بیوی اپنے عاشق کے باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین اور دلکش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنے بعض ضرورت کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنے شہر تھا۔ وہاں دیکھتا ہے کہ امیر بادشاہ کے محلے کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامتی کی تجویز چوری کی گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزرا ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے طراف کے بل بہت سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گروہ مذہبی پیش اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل مخصوص اور اس لیے چلتا ہے تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اسی طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ بن جائے، یعنی گناہ گار نہ ہو جائے۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً جذبے سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے بادشاہ کے خزانے اور تجویز کی چوری کا پتہ تاہم مل گیا ہے، مجھے اس وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجویز چوری کا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی گروہ مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اگر الزام کے بدلے میں میری گردن بھی اڑائی جائے تو بھی میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخر کار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا، تجویزی چوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ صاحب کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چور یہی شیخ صاحب ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت وضاحتاً سے انتہائی نیک اور صالح اور پارسا دکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ طریقہ کار کی روشنی میں دیا وہ جواب یہ تھا
جب بھی ظاہر پارسنا میں پاکیزہ ہو رہی ہو نظر آ رہی ہو تو جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس اور پاس سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا کر رکھا ہے تو کپڑوں کی طرح تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق اور نیز ہمیشہ سچی پارسی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔